شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سورت نماز عصر پڑھتے ہی آنکھ پر دم کر دیں، اپنی آنکھوں میں روشنی اور چمک کا معجزہ دیکھ لیں، پھر آئی اسپیشلسٹ بھی معجزہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ اور بصیرت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ بھی ہے، انعام و اکرام اور نعمت عظمیٰ بھی ہے، کیونکہ انسانی اعضاء میں آنکھ بظاہر جسم کا بہت ہی چھوٹا عضو ہے، مگر اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے نہایت ہی عظیم، اہم اور حساس بھی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اسی کی بدولت ہم دنیا کی خوبصورتی اور رنگا رنگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خدا کی اس نعمت کی دیکھ بھال اور حفاظت کریں۔ آنکھ اور نظر کی قدر و قیمت اس انسان سے پوچھی جائے جو اس نعمت سے محروم ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی پیدا ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ کے شکرانے کے طور پر الحمدللہ ضرور لکھ دیجئے، اور ہماری درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر خاص طور پر اپنے ان دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جنہیں آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ ناظرین، یہ عمل قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے جس کو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ان کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ پھر انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورت کا سلسلہ جاری کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی ابتدا، تخلیق کے مراحل اور انسانی نفسیات پر بہت شاندار کلام موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انسان کو خدا نے بنایا اور بنانے والے سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں انسان کا خدا کی بارگاہ میں مقام، اس کی خوبیاں، خامیاں، مثبت اور منفی پہلو، طاقت اور کمزوری، نیز طاقت کے درست استعمال اور کمزوریوں سے نجات کے طریقے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات سے معزز اور مکرم بنایا، چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ ناظرین، مراد یہ ہے کہ انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواری عطا فرمائیں، نیز اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس کے نیچے جو ہی ہواؤں بلکہ چاند تک رسائی اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے۔ بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور تکریم سے مشرف کیا ہے، اور اسے بقیہ مخلوقات سے افضل کر دیا ہے، حتیٰ کہ انسانوں میں افضل ترین ہستیاں یعنی انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔
باطنی کمالات اور فضائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری شکل و صورت میں بھی ممتاز بنایا۔ چنانچہ فرمایا، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، یعنی ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کائنات انسان ہے، اور بقیہ کائنات کو خدا نے انسان کے کاموں میں لگایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انسانوں کی ہی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، یعنی زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا۔ دینی فائدہ تو ناظرین یہ ہے کہ زمین کی عجائبات دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت پہچانے اور عقل استعمال کر کے اسرار کائنات تک رسائی حاصل کرے، جبکہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہزاروں چیزیں کھائے پیے اور اربوں کھربوں چیزیں اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ پھر صرف زمین ہی انسان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق نظام کائنات کی دیگر عظیم چیزیں جیسے سورج، چاند، ہوا، پانی، دن رات، دریا، نہریں، سمندر وغیرہ بھی خدا نے انسانوں کے لیے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی حاجت تھیں یا مفید تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسان کو مہیا فرمائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اس کے حکم سے دریا میں چلو، اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، الغرض انسان کو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر گنتی کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ ناظرین، قرآن کی آیتیں اور خدا کی عطا کردہ نعمتیں با آواز بلند بتا رہی ہیں کہ خدا کی اس کائنات میں انسان کا مقام و مرتبہ اور حیثیت کتنی عظیم ہے، لہٰذا صاحب عظمت کو چاہیے کہ عظمت والا طریقہ اختیار کرے، اور وہ طریقہ رب عظیم کے حضور بندگی کا ہے، جبکہ ناشکری، سرکشی، جہالت، ظلم، تکبر، فقر و غرور، گھٹیا اخلاق اور عادات انسان کے شایان شان نہیں، بلکہ یہ اسے احسن تقویم یعنی بہتر صورت سے اسفل سافلین یعنی سب سے نچلی اور کم تر حالت میں جا گراتی ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ جسم انسانی کا ہر عضو اپنی جگہ بہت ہی اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہے، مگر کسی ایک کے چھن جانے کے بعد ہی انسان کو اس کی اہمیت کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ اگر انسانی جسم کے تمام اعضاء کی ساخت، ان کی باریکیوں اور فوائد پر غور کیا جائے تو ہر ایک عضو کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی خلقت پر غور کریں۔ آنکھ کے ذریعے انسان دنیا کی ہر نعمت اور ہر شے کو دیکھنے پر قادر ہوتا ہے، اور یہی آنکھ کا اولین وظیفہ بھی ہے۔ اب یہ انسان کی خوش بختی یا بدبختی پر منحصر ہے کہ وہ دیکھنا کیا چاہتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس نظر سے اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دونوں یعنی مردوں اور عورتوں کو دیا، اور فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ محترم ناظرین، جن کی آنکھیں نہیں ہوتیں وہ اکثر یہ آواز لگاتے ہیں کہ آنکھوں والو آنکھوں کی قدر کرو، اور آنکھوں والے اس وقت ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں جب ان کی آنکھوں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے مسائل سے چھٹکارا اور ان کی حفاظت کے لیے ہم آپ کو یہ قرآنی وظیفہ بتاتے ہیں۔
اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں اور اپنی آنکھوں کے مسائل سے نجات حاصل کر لیں۔ آئیے اب بتاتے ہیں آج کے عمل کی جانب کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور قرآن پاک کی وہ مبارک سورت کون سی ہے جس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل سے اللہ کے فضل سے آپ کی آنکھوں میں روشنی اور چمک پیدا ہوگی۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی بینائی کبھی کم نہ ہوگی اور نہ ہی آپ کی آنکھوں کو بیماری ہوگی۔ ناظرین، یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ کریں تو چند دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ اس کے اثرات آپ خود دیکھ لیں گے۔ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہوگا اور یہ عمل آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ وضو کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر جتنی عبادات ضروری اور فرض قرار دی ہیں ان میں سے اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے اٹھو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی تخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت کو ایسے طریقے پر مکمل کرے کہ مزید کی گنجائش نہ رہے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے وضو کے متعلق بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اس دوران جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اسے اچھی طرح سے صاف کرتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے منہ اور نتھنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کنارے سے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کوہنیوں سمیت بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جسموں کو پاک رکھو۔ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب یہ شخص نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس شخص کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی بخشش فرما کیونکہ یہ رات کو پاک ہو کر سویا تھا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن میری امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے وضو کو سنت کے مطابق ادا کیا ہوگا تو اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے انہیں روشن چہرے والے کہہ کر بلایا جائے گا۔ اس لیے تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے تو اسے سنت کے مطابق وضو کرنے کی پابندی کر کے یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح آپ سے ہر ویڈیو میں درخواست کرتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز لازمی بنائیے۔ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور خواتین تو ظاہر ہے کہ گھر پر ہی نماز ادا کریں گی۔ نماز عصر کے بعد آپ نے سورۃ النبا یعنی عما یتساءلون جو کہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ سورت زیادہ لمبی نہیں ہے، 2 رکوع کی مختصر سی سورت ہے جس کو ایک بار پڑھنے میں مشکل سے 3 سے 4 منٹ لگنے ہوں گے۔ یہ اس لیے بتایا کہ ہم لوگ اکثر لمبے وظیفوں سے گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ علاج معالجے پر اس سے زیادہ وقت اور اس سے زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لینا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سورت کو 3 بار پڑھ کر عرق گلاب پر دم کریں اور اس عرق کو ڈراپر میں ڈال دیں اور پھر اس عرق کے 3 قطرے اپنی آنکھوں میں ڈالیں۔ زیادہ بہتر طریقہ عرق گلاب والا ہے، اور بجائے کسی ایک طریقے کے آپ دونوں طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں،
اور پھر اس عرق گلاب کو روزانہ آپ نے اپنی آنکھوں میں استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے صرف ایک دن نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور روزانہ سورۃ النبا کو 3 مرتبہ پڑھ کر اس عرق پر دم کرنا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ خواتین نے ناغے کے دنوں میں اس عمل کو نہیں کرنا۔ ان دنوں میں وہ کسی اور سے یہ عمل کرا سکتی ہیں یا پھر ان دنوں میں دم کیا ہوا عرق استعمال کر سکتی ہیں اور عمل کا ناغہ کر لے اور باقی دنوں میں اس عمل کو جاری رکھے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اس عمل سے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا جو کہ آنکھوں اور نظر کے مسائل کا شکار ہیں۔ مثلا اگر آپ کی نظر کمزور ہے، چاہے قریب کی ہے یا دور کی، اور آپ اپنے چشموں سے پریشان ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو چشموں سے نجات ملے گی، اور شرطیہ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں موتیا ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کو صاف دکھائی نہیں دیتا، ان کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ آ جاتی ہے، یا دن میں تو نظر آتا ہے لیکن رات کے وقت نظر نہیں آتا، تو ایسے خواتین و حضرات اس عمل کو لازمی کریں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ جتنا یقین کامل کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو نتائج حاصل ہوں گے۔ آنکھوں کی ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی، اور آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی اللہ تعالی عطا فرمائے گا کہ آپ کو بھی یقین نہ آئے گا۔ ناظرین، آج کل آنکھوں اور نظر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹی وی، کمپیوٹر یا موبائلز کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے ماہرین چشم بھی الیکٹرانک آلات کو آنکھوں کے لیے مضر قرار دے چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں میں آنکھوں کی زیادہ تر بیماریاں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فونز کے غیر ضروری استعمال سے ہوتی ہیں، اور کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے پیشہ ور لوگوں کو ماہرین کا یہ مشورہ ہے کہ وہ مستقل کئی گھنٹوں تک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر بیٹھنے سے گریز کریں، اور وقفے وقفے سے اسکرین سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آنکھوں کے مسائل سے بچ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان آلات سے دور رکھیں، اور اگر ان کا استعمال کرایا بھی جائے تو اس کے لیے کچھ وقت مقرر کر دیں، نہ کہ یہ کہ ہر وقت ان کو انہی آلات کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے دعا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے جتنے دوست احباب نظر کے مسائل کا شکار ہیں، ان سے یہ ویڈیو ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جاتے جاتے کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور مینشن کر دیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔